السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اپنی ہی اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو ایک چھوٹی سی کہانی پر مشتمل ہے جس کا ٹائٹل ہے تقویم ما لا یستقیم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چیز ٹھیک نہ ہوتی ہو، درست نہ ہوتی ہو، اس کو ٹھیک کرنا، اس کو درست کرنا۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بات میں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی کوئی ادب کی کتاب یا کوئی عربی میں لکھی ہوئی کہانی پڑھی جائے تو اس کی تعبیرات کو بھی دھیان سے دیکھا جائے کہ کس طرح کسی جملے کو عربی میں جوڑا گیا ہے اور کون سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا اس حکایت کو اور اس کہانی کو پڑھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تقویم ما لا یستقیم، وہ چیز جو ٹھیک نہ ہوتی ہو اس کو ٹھیک کرنا۔ قوم یقوم تقویما، اس کا معنی ہے سیدھا کرنا، ٹیڑھی چیز کو سیدھا کرنا، اور قوم الاخلاق یعنی اخلاق کو درست کرنا۔ استقام یستقیم استقامتاً کا معنی سیدھا ہونا، صحیح راستے پر آ جانا، معتدل ہونا۔ زعموا ان جماعة من القردة كانت تسكن في جبل، لوگوں کا دعویٰ ہے، لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بندروں کی جماعت ایک پہاڑ میں رہتی تھی۔ قردن کا معنی بندر، اس کی جمع آتی ہے قردتن، اور قرودن بھی آتی ہے۔ قردن کی جمع قرود بھی آتی ہے اور قردتن بھی آتی ہے۔ سکن یسکن کا معنی رہنا، اور جبل کا معنی پہاڑ جس کی جمع جبال آتی ہے۔ التمسوا فی لیلۃ باردۃ نارا، انہوں نے ٹھنڈی رات میں آگ تلاش کی۔ التمس یلتمس التماسن کا معنی تلاش کرنا، جستجو کرنا، اپیل کرنا، درخواست کرنا۔ تو ٹھنڈی رات کے اندر انہوں نے آگ تلاش کی۔ بعد طلب کثیر لم ینجحوا فی مرادہم، بہت ہی جستجو اور تلاش کے بعد وہ ان کی مراد پانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ طلب یطلب طلبا، اس کا معنی ہے تلاش کرنا، چاہنا، مانگنا، درخواست کرنا۔ اور نجح ینجح، نجحن کا معنی کامیاب ہونا، اور ایسے ہی فاز یفوز فوزن کا معنی بھی کامیاب ہونا۔ فرأوا یراعة تطیر فظنوها شرارة نار، انہوں نے ایک جگنو دیکھا جو کہ اڑ رہا تھا۔ فظنوها شرارة نار، انہوں نے اس کو آگ کا انگارہ سمجھا۔ یراعۃ کا معنی جگنو، رات کو ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جو اڑتا رہتا ہے اور جو آگ کی طرح چمکتا ہے، تو یراعۃ اس کو کہا جاتا ہے جگنو، اور اس کی جمع آتی ہے یراعن۔ تا کو نکال دیں گے تو یراعن ہو جائے گا جو اس کی جمع ہے۔ اور شرارۃ کا معنی آگ کا شعلہ یا آگ کا انگارہ۔ فأخذوها، پس انہوں نے اس کو پکڑ لیا۔ ثم جمعوا حطبا کثیرا،
پھر انہوں نے بہت سی لکڑیاں جمع کر لی۔ حطبن اس کی جمع آتی ہے احتابن جلانے کی لکڑی، اسی سے حطابن لکڑ ہاری کو کہتے ہیں، لکڑیاں کاٹنے والے کو۔ وَأَلْقَوْهُ عَلَيْهَا اور انہوں نے اس کو اس آگ پر ڈال دیا، ان لکڑیوں پر ڈال دیا، اور انہوں نے اس کو ان لکڑیوں پر ڈال دیا، یعنی یہ جو جگنو پکڑا تھا اس جگنو کو جمع کی ہوئی لکڑیوں کے اوپر ڈال دیا۔ القا یلقی القان کا معنی ڈالنا، باب افعال سے۔ وجعلوا ينفخون طمعا ان يوقدوا نارا يصطادون بها من البرد، اور وہ لوگ پھونکنے لگے اس لالچ میں کہ وہ آگ کو جلا دے جس کے ذریعے وہ ٹھنڈی سے گرمی حاصل کرے۔ جعل یجعل، جعلن کا معنی کرنا بنانا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر جعل یہ افعال شروع میں سے ہے، جب فعل مضارع کے اوپر لگتا ہے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرنے لگنا، جیسے جعل ینصر مدد کرنے لگا، جعل ینفخ پھونکنے لگا۔ تو جس فعل کے اوپر بھی آئے گا اس کے ترجمے کے اندر اس طرح ترجمہ کرے گا کرنے لگنا۔ جعل ینصر مدد کرنے لگا، جعل ینفخ پھونکنے لگا، جعل یضرب مارنے لگا۔ وَكَانَ قَرِيبًا مِّنْهُمْ طَائِرٌ عَلَى شَجَرَةٍ يَنظُرُونَ إِلَيْهِ، اور ان بندروں سے قریب ایک پرندہ درخت پر تھا جو ان کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی طرف وہ بندر دیکھ رہے تھے، ينظرون إِلَيْهَا جس کی طرف وہ بندر دیکھ رہے تھے، وَيَنظُرُ إِلَيْهِمْ اور وہ پرندہ بھی ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نظر ینظر کا معنی دیکھنا۔ مَا اسْتَطَاعَ الطَّائِرُ أَن يَسْقُطَ عَلَى سَفَاهَتِهِمْ، پرندے نے طاقت نہیں رکھی یہ کہ وہ ان کی نادانی یا کم عقلی کے اوپر خاموش رہے اور ان کو رہبری نہ کرے۔ فَنَادَاهُمْ بِأَعْلَى صَوْتٍ اس نے ان کو بلند آواز سے پکارا، یعنی پرندے سے رہا نہیں گیا کہ ان کی بے وقوفی پر ان کو ٹوکے، یعنی ان کی بے وقوفی اور ان کی کم عقلی کے اوپر خاموش رہنا ان سے رہا نہ گیا، چنانچہ اس نے زور سے ان کو پکارا۔ فناداہم بِأَعْلَى صَوْتٍ اس نے ان کو بلند آواز سے پکارا، لا تتعبوا تم تھکاؤ مت، تعبہ یتعب تعبن سمع یسمع سے اس کا معنی ہے تھکنا، اور اسی کو اگر باب افعال کے اندر لے جائے اتعب یتعب اتعابن کا معنی تھکانا، تو لا تتعبوا کا مطلب ہوا مت تھکو یا اپنے آپ کو تھکاؤ مت تھکو۔ فإن الذی رأیتموہ نارا لیس بنار اس لیے کہ وہ چیز جس کو تم نے آگ سمجھا ہے وہ آگ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْقِرَدَةَ مَا سَمِعُوا قَوْلَ النَّاصِحِ اور لیکن بندروں نے اس خیر خواہ کے ناصح یعنی نصیحت کرنے والے کے قول کو سنا نہیں۔ نصح ینصح نصحا ونصوحا ونصاحتا کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، ایسی بات بتانا جس میں اس کا فائدہ ہو، نصیحت کرنا۔ تو ناصح کا معنی نصیحت کرنے والا، خیر خواہی کرنے والا، جس کی جمع سالم ناصحون آتی ہے اور جمع مکسر نصحٌ یا نصاحٌ آتی ہے۔ وَبَقُوا مُشْتَغِلِينَ فِي سَفَاهَتِهِمْ اور وہ ان کی بے وقوفی میں مشغول رہے۔ بقیہ یبقا بقان باب سمع یسمع سے ناقص ہے جس کا معنی ہوتا ہے باقی رہنا، یعنی ان کی بے وقوفی میں وہ مشغول رہے۔ فلما طال ذلك على الطائر قرب منهم لينهاهم عما هم فيه پھر جب یہ بات پرندے کے اوپر لمبی ہو گئی
یعنی یہ بندر لوگ جب لکڑیوں کے اندر یہ جگنو ڈال کر سلگا رہے تھے تو پرندہ دیکھ رہا تھا، لیکن یہ اس کو سلگاتے ہی رہے تو پر یہ بات جب لمبی ہو گئی، مطلب دیر ہو گئی اس پر، فلما طال ذلك على الطائر، جب یہ بات پرندے پر لمبی ہو گئی، قرب منہم، تو وہ ان سے نزدیک ہوا۔ کیوں؟ لینہاہم عما ہم فیہ، تاکہ وہ ان کو روک لے اس کام سے جس میں وہ مبتلا ہیں۔ لینہاہم عما ہم فیہ، تاکہ وہ روک دے ان کو، عما ہم فیہ، وہ چیز جس میں وہ ہیں۔ یہاں پر ما موصولہ ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ چیز جو کہ۔ اذ مر بہ طائر، اچانک اس کے پاس سے ایک پرندہ گزرا، وقال، اور اس نے کہا، یا اخی، اے میرے بھائی، لا تلتمس تقویم ما لا یستقیم، جو چیز ٹھیک نہ ہوتی ہو اس کو ٹھیک کرنے کا مطالبہ مت کر۔ التمس یلتمس، التماسن کا معنی درخواست کرنا، چاہنا، یعنی جو چیز ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ٹھیک کرنے کو مت چاہ۔ یعنی یہ بندر لوگ آپ کے سمجھانے سے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ان کے پیچھے محنت کرنا اور ان کو سمجھانا بیکار ہے۔ فَأَبَى الطَّائِرُ أَن يُطِيعَ، لیکن پرندے نے بھی انکار کر دیا اس بات سے کہ وہ فرما برداری کرے، یعنی اس دوسرے پرندے کی بات ماننے سے اس پہلے پرندے نے بھی انکار کر دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ فَلَمَّا قَرُبَ أَخَذَهُ بَعْضُ الْقِرَدَةِ فَضَرَبَ عَلَى الْأَرْضِ فَمَاتَ، پس جب وہ قریب ہوا تو کسی ایک بندر نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو زمین پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ پرندہ مر گیا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی کو بے وقوفی کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بے وقوفی کا کام کرے اور دوسرا آدمی اس کو سمجھا رہا ہے لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، خیر خواہی کی باتوں کا وہ اثر نہیں لیتا، تو پھر ایسے بے وقوف کو بات کا سمجھانا بھی بے فائدہ ہے، جس کا نتیجہ کبھی کبھی برا ہوتا ہے۔ اسی کے لیے یہ مثل ہے تقویم و ما لا یستقیم، کہ جو چیز درست ہو سکتی ہو، جس کو سمجھانے کا فائدہ ہو تو سمجھایا جائے، لیکن اگر اس کو سمجھانے کے باوجود بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو سیدھا نہ ہوتا ہو اس کو سیدھا کرنا یہ گویا بے فائدہ ہے۔ لہٰذا جس آدمی کو باتوں کا اثر نہ ہوتا ہو، ایسے آدمی کو خیر خواہی کی بات کرنا بھی کوئی نتیجہ نہیں دیتا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کر لیجئے، اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی قسم کی مزید نئی معلومات آتی رہے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔